بسم الله الرحمن الرحيم. الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين اهدنا الصراط المستقيم. صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان صراط مستقیم کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، اور یہ بات کسی ذہن میں نہ آئے کہ گفتگو اپنے موضوع سے الگ ہے، اس لیے کہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور ہم مسلک اہل بیت پر چلنے والوں کو جو لوگ گمراہ کہتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو جب تک ہم اس بات کی وضاحت نہ کر دیں کہ وہ اعتراضات غلط ہیں اور گمراہ کرنے والوں کا دعویٰ بے دلیل ہے، اس وقت تک مسئلہ صراط مستقیم واضح نہیں ہوتا. لہذا یہ گفتگو موضوع کے اندر ہی ہے، موضوع سے باہر نہیں ہے. کل ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو تھی وہ مسئلہ تحریف قرآن پر تھی، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو نہیں مانتے، یا اگر مانتے ہیں تو اس کو محرف مانتے ہیں، یعنی تحریف کیا ہوا مانتے ہیں، اور ہمارا قرآن الگ ہے. ہمارے قرآن کے 40 پارے ہیں، عام مسلمانوں کے قرآن کے 30 پارے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے الزامات جو ہیں یہ ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں. چنانچہ میں نے کل کی مجلس میں اس بات کی وضاحت کی کہ پارے عہد رسول میں تھے ہی نہیں، عہد خلفاء میں بھی پارے نہیں تھے، جس وقت قرآن جمع کیا گیا اس وقت بھی پارے نہیں تھے. یہ تو عہد یزید میں پارا پارا کیا گیا قرآن. تو یہ الزام تو بالکل جاہلوں کا الزام ہے، محض مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو ہم سے دور رکھنے کے لیے اور ہمارے متعلق غلط فہمی پیدا کرنے کے واسطے یہ الزام ہے کہ یہ لوگ قرآن کو 40 پاروں کا مانتے ہیں، 30 پاروں کا نہیں مانتے. 40 پارے نہ 30 پارے، قرآن جس طرح سوروں کی شکل میں نازل ہوا اس طریقے سے سارے مسلمان مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اب یہ کن سیاسی حالات کی بنیاد پر قرآن کو پاروں میں تقسیم کیا گیا وہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اصل بات ہمارے آپ کے درمیان کل نہ ہو سکی وقت کی تنگی کی وجہ سے. وہ بات ہمارے آپ کے درمیان آج ہوگی. صرف کل اتنی بات ہوئی کہ تمام مسلمان مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی ترتیب جو ہے یہ مطابق تنزیل نہیں ہے، یعنی جس طرح نازل ہوا اس طرح سے ترتیب نہیں ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی ترتیب جو ہے یہ مطابق تنزیل نہیں ہے. اس کے اندر کوئی نہ کسی کو اختلاف ہے اور نہ ہمیں اختلاف ہے. یہ سارے مسلمان مانتے ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں. کل کی گفتگو جہاں پر چھوٹی تھی وہاں سے آج کی گفتگو آگے بڑھے گی، اور میں نے آپ حضرات کو اگر کل کی تقریر ذہن میں ہوگی تو میں نے خاص طور سے آپ کو متوجہ اسی لیے کر دیا تھا کہ یہاں پر میری تقریر ختم ہو رہی ہے، یہاں سے کل آگے بڑھے گی، کہ مولا علی نے قرآن پیش کیا دربار خلافت میں آ کے، وہ قرآن جو مطابق تنزیل جمع کیا تھا
اور اس وقت کے ارباب حل و عقد نے جو ذمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا کہ یا علی ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے. مولا علی نے کوئی بحث نہیں کی کہ کیوں نہیں چاہیے, کیا مطلب ہے تمہارا, کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے. انہوں نے اس قرآن کو اپنے عبا میں لپیٹ لیا, ان تمام اجزاء کو, اور فرمایا کہ اب یہ قرآن تم میرے قائم کے ظہور تک نہ دیکھ پاؤ. وہ قرآن نہ دنیا میں کسی نے دیکھا, نہ دیکھنے کا دعویٰ کیا, نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہے. ایسا علی نے کیوں کیا؟ پہلے اس مسئلے پر غور کیجئے کہ ایسا علی نے کیوں کیا اور کیا سبب تھا کہ علی ابن ابی طالب نے ایسا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی اپنے قرآن پر اصرار کرتے, دوسرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولا علی نے جب اپنے دور حکومت میں اس قرآن کو کیوں نہ نافذ کر دیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ برسر اقتدار آئے تو کیوں نہ انہوں نے اس قرآن کو نافذ کر دیا. تو در حقیقت قرآن پاک کے ساتھ جو اہل بیت نے خدمت کی اور صداقت قرآن, عظمت قرآن, جلالت قرآن, اعتبار قرآن کو بچانے کے لیے آل محمد نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. غور کیجیے گا, وہ اپنی مثال آپ ہے. قرآن اگر علی اس وقت اصرار کرتے تو ظاہر ہے کہ جو مولا علی کے معتقد اور چاہنے والے تھے اس وقت وہ اسی قرآن کو تسلیم کرتے. حکومت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, قبول نہیں کریں گے. تو وہ نہ تسلیم کرتے تو فوری طور پر دو قرآن ہوتے. یا مولا علی اپنے دور حکومت میں وہ قرآن نافذ کرتے تو جو علی کے ماننے والے تھے وہ تو اس کو قبول کرتے, لیکن اس زمانے میں بھی جو علی کا مخالف سیکشن تھا وہ ہرگز اس قرآن کو قبول نہ کرتا. لیکن یہ رسم ضرور پڑ جانے کا خطرہ تھا کہ جب خلیفہ بدلے, جب قرآن بدلے. اس لیے کہ علی کے بعد جو دور اقتدار آیا وہ پھر قرآن کو تبدیل کرتا. تو اب نہ جانے اسلام میں کتنے قرآن ہو جاتے اور پھر ہر مسلمان اپنا قرآن بغل میں دبا کے استدلال کرنے نکلتا. تو قرآن کی صداقت, قرآن کی وحدت, قرآن کی عظمت اور قرآن کی جلالت خطرے میں پڑ جاتی اور قرآن کی وہ اہمیت باقی نہ رہتی عالم اسلام میں جو آج ہے. لہذا در حقیقت یہ احسان علی کا احسان ہے قرآن پر کہ انہوں نے ایک قرآن کے کئی قرآن نہ بننے دیے اور اسی قرآن کے اوپر خود کو بھی راضی رکھا. غور کیجیے گا. تو یہ تو اس مسئلے کی بات ہے کہ مولا علی نے اپنے دور میں قرآن پاک کو تبدیل کیوں نہ کر دیا. تبدیل تو کر دیتے مگر آگے چل کے عالم اسلام میں کئی قرآن ہو جاتے جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. اس لیے مولا علی نے ایسا نہیں کیا. اب آئیے دو قدم اور آگے بڑھائیں اس سلسلے کو کہ ہم لوگ کیا تحریف کے قائل ہیں اور کیا شیعہ یہ مانتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر کمی ہے اور زیادتی ہے. تو جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اس قرآن میں کچھ زیادتی ہے, دیکھیے یہ دو باتیں ہیں, کمی ہونا اور زیادتی ہونا. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی زیادتی ہے اور کوئی انسانی جملہ اس میں شامل ہے جو وہی نہیں ہے, اس کا ہمارے علماء میں کوئی ایک شخص بھی قائل نہیں ہے. پوری تاریخ علماء شیعہ ثقت الاسلام کلینی سے لے کے اس وقت تک اس بات سے انکار کرتی ہے کہ اس قرآن پاک میں جو اس وقت موجود ہے کوئی انسانی جملہ جو وحی پروردگار نہ ہو وہ شامل ہے. سب انکار کرتے ہیں. یعنی اس قرآن میں کوئی زیادتی نہیں ہے,
اس کا سب اقرار کرتے ہیں بلا اختلاف. اس لیے کہ یہ دو باتیں، ان دونوں باتوں کو ذہن میں الگ الگ کر کے سوچیے. کسی چیز میں زیادتی کا ہونا یا کسی چیز میں کمی کا ہو جانا. اور میام یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. زیادتی کمی کو ایک ہی فہرست میں نہ جوڑ ڈالیے. زیادتی ہونا ایک الگ معاملہ ہے، کمی ہونا ایک الگ معاملہ ہے. یہ دونوں چیپٹر الگ الگ ہیں، اور ترتیب تنزیل کے مطابق نہ ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے. یہ تیسرا چیپٹر ہے. یہ تینوں موضوعات جو ہیں یہ ملا نہ دیجیے گا ایک ساتھ. ترتیب مطابق نزول نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں. اس قرآن پاک میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اس کو سارے علماء مانتے ہیں، اور سب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں. اب یہ مسئلہ کہ اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے، یہ رہ گیا یہ مسئلہ ایک آخری کہ اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے. تو اس مسئلے میں اکثر بڑے بڑے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے. میں ابھی ان کے نام لوں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سے علماء اور کس پائے کے علماء ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے. لیکن بعض قول اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ہمارے یہاں بھی ایسے مل جائیں گے. اس لیے کہ میں جو بات پڑھ رہا ہوں یہ بات میں کئی مجلسوں میں کہہ چکا، لہذا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب مجلسیں ویڈیو اور آڈیو کے ایجاد ہو جانے کے بعد مجلسیں نہیں رہ گئی ہیں، کتابیں ہو گئی ہیں. اور کتاب کے اندر کچھ لکھ دینا 10 برس کے بعد، 20 برس کے بعد یا 100 برس کے بعد بھی جواب طلبی اس سے ہو سکتی ہے. لہذا مسئلے کے ہر پہلو کے اوپر جب تک نظر نہ کی جائے اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا. تو جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کمی ہوئی ہے تو بڑے بڑے علماء جن کا میں ابھی نام لوں گا بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ نہیں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اور انہوں نے دلیل میں قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن بعض قول اور بعض ضعیف روایات اس سلسلے میں ہماری کتابوں میں ضرور مل جائیں گے آپ کو کہ کوئی جز اس میں کہیں سے کوئی جملہ کوئی لفظ کم ہوا. اور میام نے وہ کیا تھا، وہ قرآن کا جز تھا یا وہ ایک وضاحتی نوٹ تھا، یہ ایک الگ بحث ہے. جیسے کہ ایک عبارت کو واضح کرنے کے لیے انڈر بریکٹ کچھ لکھ دیا جائے جو اس کا ٹرانسلیشن نہ ہو یا اصل ٹیکسٹ کا جز نہ ہو مگر بات کو واضح کرنے کے لیے، جیسے آیہ بلغ میں بعض کا خیال ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو فی علی یہ نازل ہوا ہے قرآن کی شکل میں یا یہ کہ یہ ایک وضاحت ہے اس کی، یہ ایک مسئلہ ہے. اور ہمایاب نے یہ ذہن میں رہے. لیکن ان چند ضعیف اقوال کی بنا پر جن کو ہمارے بڑے علماء نے رد کیا ہے، ہمارے اوپر یہ الزام اس لیے درست نہیں ہے کہ بقیہ عالم اسلام جو اپنے کو قرآن کا سگا رشتہ دار بتاتا ہے ان کے یہاں اس سے کہیں زیادہ گڑبڑ موجود ہے. جیسا کہ ایک ام المومنین کے متعلق یہ قول بڑی معتبر اور صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ جمعہ رسول کے زمانے میں تو بہت زیادہ طویل تھا، یہ اتنا مختصر کیسے کر دیا تم نے؟
تو معظمہ کا یہ ارشاد اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ سورہ جمعہ کے کچھ اجزاء ضائع ہو گئے. اب کہاں ضائع ہوئے وہ اور دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ جس وقت قرآن جمع ہو رہا تھا اس وقت ایک دوسری معظمہ کے گھر میں اس کے کچھ اجزاء تھے. جب وہاں سے منگوائے گئے تو انہوں نے کہا وہ تو بکری کھا گئی. اب یہ بڑی غضب کی بات ہے کہ اتنی محترم کتاب اتنی لاپرواہی سے رہے کہ بکری کھا جائے. اسلام پر نہ جانے ان بکریوں نے کون کون سی مصیبتیں نازل کی ہمیں خبر ہی نہیں. صلوات بھیجنے محمد فرمایا ہم نے. بہرحال اس طرح کی 40 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جس کو میں تفصیل سے آپ کو کسی وقت پیش کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کتاب لے کے بیٹھنا پڑے گا، اس کو سنانا پڑے گا، یوں تو نہیں یاد رہیں گی کسی کہ جس کے اندر بین صحابہ اختلاف ہے کہ یوں تھیں یہ کم ہے یہ زیادہ ہے. خود بزرگان اسلام میں ایک بزرگ کے متعلق جو دوسری منزل پر خلافت تک پہنچے، ان کی عدالت و انصاف کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت قرآن ان کے دور میں جمع ہو رہا تھا تو وہ ایک آیت لے کے آئے، لیکن چونکہ ان کو گواہ نہ مل سکے، 2 گواہ نہ فراہم ہو سکے ان کو اس آیت کے اوپر کہ یہ جزو قرآن ہے، وہ آیت قرآن میں شامل نہ کی جا سکی. تو ولو وہ ان بزرگ کی لائی ہوئی آیت وہ موجود ہے آیت، اور زیر ممبر آپ مجھ سے سن بھی سکتے ہیں. کسی مصلحت سے میں اس کو بالائے ممبر نہیں پڑھا کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر کوئی صاحب کو دلچسپی ہو تو جب میں ممبر سے اتروں مجلس ختم کر کے تو وہ آیت مجھ سے سن بھی سکتے ہیں. وہ ایک شرعی سزا کے متعلق ہے، ایک جرم کے متعلق آیت تھی. وہ آیت تو اب نہیں ہے، وہ اس لیے قرآن کا جز نہیں ہے، لہذا بقول ان کے آیت تھی. ہاں، اس لیے کہ میں کیسے کہہ دوں آیت جب اس میں نہیں ہے آیت. بقول ان کے آیت تھی ایک جرم کے متعلق کہ اگر بڑھیا بڈھے وہ جرم کریں تو ان کو یہ سزا دی جائے، لیکن اس کے اوپر وہ 2 گواہ نہیں فراہم کر سکے تو وہ آیت قرآن میں شامل نہیں ہوئی. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا انصاف اور یہ ان کی عدالت اور یہ ان کی حق پسندی کہ باوجود اس کے کہ وہ اسلام میں ایک بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ برسر اقتدار تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے، لیکن ایک آرڈینری مسلمان کی طرح انہوں نے اپنے کو پیش کیا اور آیت پیش کی. لیکن جب گواہ نہیں ملے تو جو کمیٹی تھی اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، 2 گواہ نہیں ہیں آپ کے پاس. لہذا انہوں نے اس کا کوئی برا نہیں مانا اور اپنے اس اثر کا جو ان کو حاصل تھا کوئی استعمال نہیں کیا انہوں نے اس موقع کے اوپر، اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کمیٹی کے فیصلے کو. تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کمیٹی کے فیصلے کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن جب وہ آیت لائے تھے تو کم سے کم ان کے علم و یقین کی حد تک تو قرآن کا جز تھی وہ. دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ ان کو اس کے سلسلے میں 2 گواہ نہیں فراہم ہو سکے اس لیے وہ کمیٹی سے اپنی بات نہیں منوا سکے، لیکن جو خود فرما رہے تھے وہ تو ان کو تو کوئی ڈاؤٹ ہوگا نہیں اس میں. یہ تو حالات کی بات تھی کہ ان کو گواہ نہیں ملے، اور یہ ایک اصول کی بات تھی کہ جب گواہ نہیں ملے تو انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ بھائی میں اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کے کوئی بات منوا لوں، اور جو اصول بنا دیا گیا اور جو کرائٹیریا بنا دیا گیا اسی پر رہنا چاہیے، اس کو بریک نہیں کرنا چاہیے شخصیت کے زور کے اوپر. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ انہوں نے جس چیز کو قرآن کی آیت کہہ کے پیش کیا
تو ان کے علم و یقین کی حد تک تو اس کو یقینی ہوگا یہ کہ یہ قرآن کا جز ہے، ورنہ ہم ان کی دیانتداری سے یہ بات بعید سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بات کی چیز قرآن میں شامل کر دیں۔ جی ہے بات، ہمیں تو یقین ہے کہ بھائی وہ ضرور ان کے علم میں یہ ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے گواہ نہیں ملے تو بزرگان اسلام کی شان ہی یہ ہے۔ حضرت علی نے پورا اپنا جمع کیا ہوا قرآن ہی وڈرا کر لیا تو انہوں نے بیچارے نے ایک آیت ہی وڈرا کی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد اور ہمارا تو اب یہ تو ٹھیک ہے بھائی، بزرگوں کی باتیں ہم تو خود ہی کہتے ہیں کہ بزرگوں کی باتیں بھی بزرگ ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی اور سنجیدہ آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ جو چیز فرما رہے تھے وہ ان کے علم و یقین کی حد تک صحیح تھی، ورنہ قرآن جیسی کتاب میں ایڈ کرنے کے لیے وہ یہ آیت جو ان کے خیال میں آیت تھی نہ لاتے۔ اچھا گواہ ان کو نہیں ملے، نہیں شامل ہوئی قرآن میں، تو ان کا خیال کیا رہا ہوگا زندگی بھر تادم مرگ کہ قرآن میں یہ آیت کم ہے؟ تو اگر ہمارے بعض علماء نے یہ لکھ دیا تو جو سزا ان بزرگ کے لیے تجویز کریں وہی ہم اپنے علماء کے لیے بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اگر کچھ کمی کے یہ بعض علماء جیسے آپ کل 2-3 کتابوں کا حوالہ دے کے اور اس کی عبارت بھی کوٹ کر دیں کہ صاحب آپ نے تو بڑے دم خم سے ممبر پر یہ پڑھا اثر صاحب اور فلاں کتاب فلاں صفحہ فلاں سطر فلاں عالم فلاں کتاب فلاں صفحہ فلاں سطر فلاں عالم، اب آئیے سامنے جواب دیجئے، تو بھائی ہم اس کے لیے تیار تو پہلے ہی سے رہے۔ ہاں تو اب اس کے واسطے یہ معروضہ ہے کہ بزرگ آیت لائے تھے، ان کی آیت نہیں ایکسیپٹ ہوئی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ نہیں ایکسیپٹ ہوئی، کیا بات تھی جو نہیں ایکسیپٹ ہوئی، لیکن ان کے خیال میں تو تھی، تو وہ تو مرتے دم یہ خیال کرتے رہے ہوں گے کہ قرآن میں یہ آیت کم ہے، تو وہ اس قرآن میں ایک آیت کی حد تک کمی کے قائل تو رہے۔ تو اب ان کا ایمان بالقرآن تھا کہ نہیں؟ اگر وہ مومن بالقرآن تھے تو ہم بھی ہیں، اگر وہ نہیں تھے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد تو یہ ذہن میں ہمیشہ رہے، اس لیے کہ بات جو ہے وہ کچھ چھپانے سے کسی بات کے فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ اور اپنا کیس غلط بیانی سے کمزور ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، کمزور ہو جاتا ہے کیس اور لوگوں کے دماغ میں شبہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے میاں۔ اچھا پھر اور بہت سے حضرات بزرگ صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ صحابہ میں اور بڑے عالم صحابہ میں جن کا شمار تھا، وہ موعظتین کو جزو قرآن نہیں مانتے تھے۔ پڑھیے آپ، میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار ہوں، میں پہلے ہی کہہ چکا کہ اب مجلس نہیں ہے، اب کتاب ہے، ویڈیو آڈیو کے بعد اب کتاب ہے، مجلس نہیں ہے کہ پڑھ کے ہوا میں اڑ گیا بیان اور ہم بعد میں مکر گئے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا، اس کی گنجائش اب ہے نہیں کہیں تو۔ لہذا جو پڑھے ذمہ داری کے ساتھ پڑھے کہ کل کو کوئی بھی ٹیپ رکھ کے آپ کا جواب مانگ سکتا ہے آپ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے صحابی، بڑے عالم صحابی، بڑے مرتبے کے صحابی، وہ موعظتین کو یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو قرآن کا جز نہیں مانتے، آخر تک انکار کرتے رہے کہ قرآن کا جز نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ یہ قرآن کا جز ہیں، وہ کہتے تھے موعظتین جز قرآن نہیں ہیں، صحابی ہیں، بڑے مرتبے کے ہیں،
نسبت میں رسول کے بیٹھنے والے ہیں، اسلام میں قابل اعتبار ہیں، بڑے بڑے علماء حدیث ان سے روایت حدیث کرتے ہیں اور بڑی معتبر ان کی حدیثیں مانی جاتی ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا ایمان قرآن پر تھا یا نہیں تھا؟ حضرت ابی ابن کعب، انہوں نے بھی قرآن جمع کیا تھا۔ یہ سب سنیے اور بچوں کے ذہن میں پڑا رہے، ایک ہی بات نہیں ہے، یہ بڑا لمبا معاملہ ہے۔ یہ بھی رسول کے صحابی تھے، یہ بھی عالم علم قرآن تھے، یہ بھی بڑے پائے کے صحابہ میں ان کا شمار تھا۔ صحابہ کبار کی فہرست میں حضرت ابی ابن کعب کا بھی نام آتا ہے، یہ بھی بڑے مرتبے کے صحابی تھے۔ حضرت ابی ابن کعب نے اس قرآن کو ایکسپٹ نہیں کیا، اپنا قرآن خود مرتب کیا، لیکن اس میں بھی اس سے کچھ فرق تھا۔ ان کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا ایمان بالقرآن درست تھا یا نہیں؟ اب ایک کی بات نہیں رہ گئی، بڑے صحابہ کبار، خلفاء اسلام، ازواج رسول، بھائی اس کے بعد اسلام میں کیا ہے؟ اس کے آگے اسلام میں کیا ہے؟ خلیفہ، صحابی، ام المومنین فرماتی ہیں کہ سورہ جمعہ طویل تھا، مختصر ہو گیا۔ ایک خلیفہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن میں تھی، گواہ نہ ہوئے اس لیے نہیں شامل ہوئی، ورنہ ہونا چاہیے تھی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق جزء قرآن نہیں ہیں۔ ابی ابن کعب اس سے اختلاف کر کے خود اپنا مصحف رکھتے ہیں۔ اب ان بزرگوں کے لیے، ان امہات مومنین کے لیے، ان خلفاء کے لیے جو عالم اسلام فیصلہ کرے وہ ایک ہی ججمنٹ میں ہم کو بھی ججمنٹ سنا دے۔ یہ ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ وہ بزرگ ہیں ہم چپ رہیں گے، تم خود ہو تمہیں کافر کہیں گے۔ سرکار غور فرما رہے ہیں۔ اب تیسرا احسان علی سنیے، خدا کی قسم لاکھوں درود اور کروڑوں سلام علی ابن ابی طالب کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا مصحف الگ مرتب کیا اور حضرت ابی ابن کعب نے اپنا مصحف الگ مرتب کیا تو پیش کیوں نہ کیا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بھی میرے مولا علی کا احسان ہے کہ اس ساری فہرست میں سب سے بھاری نام، سب سے اونچا نام، سب سے بڑا نام علی کا ہے، کیونکہ علی نے امت میں اختلاف کے خیال سے اپنا مصحف وڈرا کر لیا، لہذا کسی کی ہمت نہ پڑی کہ علی کے بعد صلوات بر محمد۔ غور کیا ہم نے؟ یہ غور فرمائی بات آپ نے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں بزرگ صحابہ تھے، لیکن جلالت علم علی کے سامنے اور فضائل حیدر کرار کے سامنے اور ان کی عظیم شخصیت کے سامنے ان کی وہ حیثیت نہ تھی۔ اور اس کی خالی یہ میری بات نہیں، میرا عقیدہ نہیں، تمام عالم اسلام اس کو مانتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شان ہیبت علم حیدر کرار تھی اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود ہوں یا ابی ابن کعب ہوں یا اور دوسرے صحابہ ہوں، ان کو وہ حیثیت عالم اسلام میں حاصل نہ تھی۔
جو مولا کائنات علی بن ابی طالب کو حاصل تھی۔ لہذا علی حفاظت قرآن کے لیے سپر بنے رہے، ورنہ عالم اسلام میں بہتیرے مصاحف آ جاتے اور جو جس سے عقیدت رکھتا یا جو جس کو صحیح سمجھتا اس کو وہ قبول کر لیتا۔ اب آئیے یہ غور طلب ہے کہ یہ مصحف کب بنا اور کیسے ہوا اور کیا ہوا، جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ آپ سنیے، یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آ گیا ہمارے پاس۔ پہلا دور خلافت کا بہت مختصر تھا، جو 2.25 برس میں تمام ہو گیا۔ دوسرا دور خلافت طویل تھا، جس کا وقفہ لگ بھگ 10 سال رہا۔ مسلمہ کذاب سے جس وقت مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو اس میں بہت سے حفاظ قرآن مار ڈالے گئے اور قتل ہو گئے۔ تو اس وقت یہ خیال ہوا کہ کہیں قرآن ہمارے درمیان سے غائب نہ ہو جائے، تو قرآن کی کتابت شروع ہوئی اور جمع قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کے لیے دربار خلافت سے زید ابن ثابت کو اپائنٹ کیا گیا۔ نام ذہن میں رہے، زید ابن ثابت کو دربار خلافت سے اپائنٹ کیا گیا جمع قرآن کے واسطے، جن کی عمر اس وقت 24 برس تھی، جن کی عمر اس وقت 24 برس تھی۔ کس وقت 24 برس تھی؟ یعنی اگر بالکل آغاز دور خلافت میں ان کا اپائنٹمنٹ ہوا ہو تو سن 14 ہجری میں ان کی عمر 24 برس تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رسول کا ابتدائی دور نبوت نہیں یاد ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور ان سے کہیں زیادہ بزرگ صحابہ موجود تھے، مسن صحابہ موجود تھے، عالم صحابہ موجود تھے، جو ابتدائی دور سے حضور کی حیات پاک کو دیکھتے آ رہے تھے۔ لیکن کون سے مسالے ایسے تھے کہ جن مسالے کی بنیاد پر ایسا ہوا، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے ان کو اپائنٹ کیا تھا۔ بہرحال وہ اپائنٹ ہوئے اور انہوں نے قرآن کو اس اصول کے اوپر کہ جو آیت لائے ساتھ میں 2 گواہ لائے، اس اصول کے اوپر اس کو جمع کر دیا۔ جمع ہو گیا، لیکن جب دور خلافت تبدیل ہوا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ نہیں، یہ کام اثر نو ہونا چاہیے۔ واضح رہے یہ بات، یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کام اثر نو ہونا چاہیے، پھر دوبارہ ہونا چاہیے، اور جب دوبارہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی پرانے نسخے سے نئے نسخے میں ضرور ہوگی۔ اس لیے کہ اگر بالکل ایز اٹ از وہی رہنا ہے یہ بات غلط ہے تو میں بلا جھگڑا کیے مان لوں گا کہ غلط ہے۔ آپ یقین مانیے، اس لیے کہ جس چیز کو ماننے کو دل نہ چاہے پھر اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی اشارہ کر دے غلط ہے تو ہم مان لیں گے غلط ہے۔ مگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس دور میں جب اثر نو ترتیب ہوئی
تو پرانی کاپیوں کو مٹانے کے لیے ان کو نظر آتش کیا گیا۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو یہ واقعہ انتہا سے زیادہ جگر خراش ہے، انتہا سے زیادہ توہین آمیز ہے، انتہا سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دل یقین کرنے کو تو نہیں چاہتا، اور بار بار ہم اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ اے دل، لاکھ کتاب میں لکھا ہو، لاکھ راوی کہیں، لاکھ محدث بیان کریں، تو یہ نہ مان کہ جلایا گیا اس مصحف کو، تو دل تو یہی کہتا ہے، مگر تاریخ ایسی جان کو لگی ہوئی ہے کہ وہ بار بار ثبوت دیتی ہے اور کہتی ہے بھائی حیرت نہ کرو، اگر فاطمہ کا گھر جل سکتا ہے تو قرآن بھی جل سکتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ایک تاریخی ہے، پڑھے لکھے لوگ تاریخ کو ریفر کریں اور معلومات حاصل کریں۔ میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں مجلسوں میں کہ میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ان مجلسوں کے ذریعے ایک سناپسس تیار کر دوں۔ یہ کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے، یہ کوئی ڈیزرٹیشن نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک فہرست بنانے کا کام ہے۔ اب اس کے بعد آگے والوں کا کام ہے کہ وہ ان خطوط کے اوپر کام کو آگے بڑھائیں۔ اور ہمارا آپ نے یہ کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک فہرست ہے اور کچھ نہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقفے میں میں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد جب تیسرا دور آیا تو کمیٹی بنی، سنیے گا، جس کے اندر 4 ممبر تھے، 3 ممبر نئے تھے، جن میں سے سب سے کم عمر جو تھا وہ 22 برس کا ایک لڑکا تھا، اور چیئرمین اس کمیٹی کے یہی زید ابن ثابت تھے، جن کی عمر اس وقت جب وہ کمیٹی بنی ہے 34 سال ہو چکی تھی۔ جب پہلی مرتبہ اپوائنٹ ہوئے تو 24 برس کے تھے، اس کے 10 سال کے بعد یہ دوسری کمیٹی فارم ہوئی۔ جو کمیٹی تھی، یہ تو سنگل ممبر تھے، وہ اکیلے تھے جو کام کر رہے تھے، لیکن تیسرے دور میں کمیٹی بنی، اور کمیٹی بنا کے انہوں نے ان کو، سب سے سینئر تھے، سب سے ایجڈ تھے، سب سے زیادہ عمر ان کی تھی تو یہ 34 برس کے تھے، اور بقیہ لوگ جو تھے وہ ان سے عمر میں کم تھے، ان سے جونیئر تھے، جن میں سے ینگیسٹ ممبر جو تھا اس کمیٹی کا وہ 22 برس کا تھا۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بزرگ صحابہ کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس گروپ کے جو علی کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، نہیں، اس گروپ کے صحیح جو علی کی طرف سے بالکل الگ تھے، لیکن سینئر لوگ تھے اور بزرگ تھے، ان کو اس کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے تھا۔ اس کمیٹی کے ممبر سعد ابن ابی وقاص ہوتے، اس کمیٹی کے ممبر طلحہ ہوتے، اس کمیٹی کے ممبر زبیر ہوتے، اس کمیٹی کے ممبر ابی ابن کعب ہوتے، اس کمیٹی کے ممبر عبداللہ، سب سے سینئر ممبر 34 برس کا، سب سے جونیئر ممبر 22 برس کا۔ کرائٹیریا یہ بنایا گیا کہ بڑے سورے پہلے رکھے جائیں گے، چھوٹے سورے بعد میں رکھے جائیں گے۔ اس حساب سے قرآن پاک جمع کیا گیا، اور اس کمیٹی کی سرگرمیوں کے متعلق لکھا ہے کہ بڑے مخلص لوگ تھے اور بڑے اپنے کام میں زبردست لوگ تھے، لہذا یہ ایک ایک کے دروازے پر گئے اور بڑی محنت سے اور بڑی جافشانی سے اور بہت ڈھونڈ کے انہوں نے آیتیں جمع کی۔ ضرور گئے ہوں گے، ضرور ڈھونڈی ہوں گی، ضرور جمع کی ہوں گی، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ جب علمی گتھی پڑتی تھی تو لوگ در علی پہ آتے تھے، جب آیتیں جمع کرنے کی منزل آئی تو اس دروازے پر کیوں نہ گئے کہ جو عالم علم قرآن تھا۔ یہ قرآن مرتب ہو کے آ گیا۔ آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں
کہ ایسے حالات میں جو تم نے پیش کیے، کیا ان مشکوک حالات کے باوجود تم اسی قرآن پر ایمان رکھتے ہو؟ اور کیا تمہارے انداز بیان سے ہم یہ اندازہ نہ لگائیں کہ تمہیں خود اس پر اعتبار نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہم اسی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اسی قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس قرآن کو منزل من اللہ مانتے ہیں، اس قرآن کو وحی ربانی مانتے ہیں، اس میں کسی اضافے اور کسی کمی کا قائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ کام ہوا وہ مولا علی کی موجودگی میں ہوا۔ اگر اس کے اندر ایڈیشن آلٹریشن ہو رہا ہوتا تو علی فوراً اس کی نشاندہی کرتے۔ چونکہ موتی جمع ہوتے جا رہے تھے، خالی ہار کی ترتیب بگڑ گئی تھی، لہذا قرآن سے محبت کرنے والا مطمئن تھا کہ سرمایہ تو جمع ہو ہی رہا ہے، جب وارث آئے گا تو صحیح ترتیب دے لے گا۔ محمد ہمارے اماموں کا اسی قرآن کو اپنے دست مبارک سے لکھنا، مولا علی کا اور ان کے بعد کی ائمہ طاہرین کا اسی قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں کسی کو یہ جرأت و جسارت نہ تھی کہ تغیر و تبدل کر سکیں۔ اب رہ گیا کہ شیعہ علماء تحریف کے قائل ہیں، تو آئیے سامنے بات کیجئے کہ کون علماء۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی فہرست دیتا ہوں۔ ہمارے علماء آسمان کے ستاروں کی طرح ماشاءاللہ ان کی تعداد کثیر ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لہذا غیبت کبریٰ سے لے کے اس وقت تک، آغاز غیبت کبریٰ سے لے کے اس وقت تک ہمارے پاس بڑے علماء کا تسلسل جاری ہے، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن سنیے اب کہ ہمارے جن علماء نے اس بات کے خلاف صاف لکھا ہے کہ اس قرآن میں کوئی زیادتی و کمی نہیں ہے اور کوئی تحریف نہیں ہے، جو کچھ اس میں ہے کوئی کلام ربانی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بعد جو دین کی خدمت اور جو اسلام کی خدمت ان حضرات نے انجام دی ہے، وہ جاننے والوں سے اور سے پوشیدہ نہیں۔ اور شیعہ فرقے کے اندر قول صدوق کا جو مرتبہ ہے، قول مفید کا جو مرتبہ ہے، قول سید کا جو مرتبہ ہے، قول محقق کا جو مرتبہ ہے، وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے جاہل بن جائے تو وہ بات الگ ہے۔ یہ ہمارے وہ متقدمین تھے جنہوں نے صاف انکار کیا ہے کہ ہم کسی تحریف کے قائل نہیں۔ اب اس کے بعد نہ مجھے زبانی یاد ہے، نہ میں فہرست سنا سکتا ہوں۔ میں نے تو ایک انتہا سے زیادہ بڑے اور زبردست لوگوں کے نام لے لیے آپ کے سامنے کہ جن کے آگے کسی کی مجال نہیں ہے فقہ جعفری میں اور فقہ شیعہ میں کہ وہ دم مار سکے یا اونچا ہو سکے، سر اونچا کر کے بات کر سکے۔ اب اس کے بعد اگر آپ متاخرین کی فہرست دیکھیں تو آیت اللہ شیخ زین العابدین مازندرانی، آیت اللہ مرزا حسین نائینی، آیت اللہ سید حسین برجردی، آیت اللہ سید محسن حکیم، آیت اللہ ابو القاسم خوئی مدد اللہ العلی، یہ علماء ہیں جنہوں نے صاف انکار کیا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ آج کے دور کے ہیں جن کو میں سنا رہا ہوں، آپ سے قریب بولا ہے نا، اس کونے سے میں نے کچھ لیے بالکل ابتدا سے
بالکل انتہا سے میں نے کچھ لیے محض آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر اس طرح کی فہرست سنانے لگوں تو 3 دن تو خالی فہرست ہی سنانے میں لگیں گے بھائی، پھر اس کے لیے اتنی اسٹڈی بھی کرنا پڑے گی، سب کے نام جمع کرنا پڑے گا، تو وہ تو ڈیٹیل ورک ہے، مختصر تو ہے نہیں، وہ میرے بس میں نہیں۔ لیکن ہمارے یہ بزرگ علماء، پھر سن لیجئے ایک دفعہ، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو حوزہ علمیہ نجف کے بانی تھے، یہ معمولی درجے نہیں ہیں، معمولی درجے نہیں ہیں ان لوگوں، انہوں نے تحریف سے انکار کیا اور کہا الزام ہے ہمارے اوپر، جھوٹ الزام ہے۔ ہاں آیت اللہ شیخ زین العابدین مازندرانی، اب متاخرین بالکل اپنے دور کے، اپنے پیریڈ کے، آیت اللہ سید حسین بروجردی، آیت اللہ سید محسن الحکیم رحمہم اللہ، اللہ ان کے درجات عالی فرمائے، اور آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی مدد اللہ العلی، ہاں، اور آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی مدد اللہ العلی، ہاں، یہ دونوں حضرات کم سے کم اگر تحقیق میں گواہوں کی ضرورت ہو تو ہمارے یہ 2 بزرگ گواہ زندہ ہیں۔ یہ لوگ تحریف سے انکار کر رہے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب اس بات پر رٹ لگائے رہیں کہ شیعوں کا ایمان نہ قرآن پہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، ہم نے 2 دن تقریریں کر دی اس پر، آپ اسی پر بزد رہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، تو اب یہ عادت چھوڑ دیجئے کہ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آپ کے لیے، آپ کے سامنے اللہ کے لیے سوال کرے تو کہیں رو میں کہہ نہ جائیے گا کہ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس مضمون کا ظاہر حق ادا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں 1-2 مجلسوں میں، لیکن اجمالاً تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر شاید پڑ گئی ہو کہ ہم لوگوں کے اوپر جو یہ جھوٹا الزام ہے کہ شیعہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ الزام سراسر غلط ہے، اور اس کو ہر اعتبار سے آپ غور فرما لیں اور سوچیں۔ اب کل انشاءاللہ میں آپ کو ایک دوسرا الزام سناؤں گا، اور وہ الزام جو ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اس لیے مرتد و بے دین ہیں کہ یہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ ایک الزام ہمارے پر یہ بھی زبردست ہے کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اس لیے ہمیں اسلام سے نکال دیا جائے۔ اللہ اللہ، خطا اتنا طاقتور ہو جائے گی کہ عصمت کو نکالے۔ یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں سناؤں گا کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں یا معصوم بناتے ہیں یا وہ معصوم ہیں، ان کی عصمت کا اعلان کرتے ہیں، یہ کیا چکر ہے، یہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ یہ آج تو ظاہر ہے وقت میرا ختم ہو رہا ہے اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ میں آج اس کا کوئی ذکر کر سکوں۔ میں تو صرف اتنا عرض کروں گا، کسی مجلس میں عرض کر چکا کہ قرآن کی توضیح، قرآن کی تشریح، قرآن کے معنی کو بیان کرنا، آل محمد نے جس طرح قرآن کا ساتھ دیا ہے اور جس طرح قرآن کی مدد کی ہے، اس طریقے سے کائنات عالم میں کسی نے نہ قرآن کا ساتھ دیا نہ قرآن کی مدد کی، اور یہ دوسرے کر بھی کیسے سکتے تھے جبکہ محمد ہی کی اولاد قرآن مجید کی محافظ بھی تھی اور رسول آل ہی کو قرآن کا ساتھی بنا کے گئے۔ ظالموں نے آل محمد کو چھوڑا اور ظالموں نے قرآن کو چھوڑا۔ ہم تو کافر ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم تو کافر ہیں، علی کو مان کے، اہل بیت کو مان کے، قرآن میں تحریف مان کے، اماموں کو معصوم مان کے، تو اب قرآن میں جہاں لفظ قوم استعمال ہو مسلمانوں کے لیے یا مسلمان کا لفظ استعمال ہو، اس سے ہم تو مراد ہوں گے نہیں، اس سے ہم تو مراد ہوں گے نہیں، اس لیے کہ ہم تو کافر ہیں۔
بھائی قرآن میں جہاں مسلمان کا لفظ استعمال ہو یا قوم کا لفظ استعمال ہو مسلمانوں کے معنوں میں، اس سے ہم تو مراد ہوں گے نہیں، اس لیے کہ ہم تو کافر ہیں۔ اب اس آیت سے کون مراد ہیں؟ یا رب اتخذ ھذا القوم مہجورا، پالنے والے، ان قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا، یا رب ان قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے آ کے فریاد کریں گے، یا رب ان قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا۔ اے پالنے والے فریاد، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، شیعہ تو کافر ہیں، رسول تمہاری تو شکایت کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ یہ کس کے لیے آیت ہے؟ یا رب ان قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ترک تعلق کر دیا تھا۔ یا آپ بتائیے یا ہم بتائیں؟ یا آپ بتائیے یا ہم بتائیں؟ اگر آپ ہم سے پوچھیے تو ہم بتائیں گے کہ یہ قوم وہ قوم ہے جس نے ایسوں کے ہاتھ پر بیعت کر لی جو اپنے کو خلیفہ بھی کہتے تھے اور کہتے تھے خبر جا ولا وحی نزل، نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ قوم ہے جو ایسوں کے ہاتھ بک گئی کہ جو دربار میں بیٹھ کے توہین قرآن بھی کرتے تھے اور پیٹ کے بھوکے دل کے کالے ان کو جھک جھک کے سلام بھی کرتے تھے۔ محض 2 روٹیوں کے لیے اور محض 4 دن کی بے وقار و ذلیل زندگی کے لیے جس کا انجام موت ہے۔ کیا مانے کہ ملت مسلمہ یزید کے ہاتھوں بک جائے؟ کیا مانے کہ عالم اسلام اس کو امیر المومنین کہہ کے اس کا خطبہ پڑھے اور وہ حسین کو قتل کر کے جشن منائے، بازار سجائے، دربار آراستہ کرے، شہر کی آئینہ بندی کرے، آل محمد کو دمشق میں اس طرح طلب کرے کہ شہر کا چپا چپا سجا ہوا ہو اور محمد کے نواسے کا کٹا ہوا سر داخل دربار ہو؟ کیا معنی اس کے؟ اگر ملت دھوکے میں آ گئی تھی تو کیا اتنا وقفہ اس کی آنکھوں کے کھلنے کے واسطے کم تھا؟ نیزے پر سر حسین نہیں ہے بلکہ نیزے پر قرآن ہے۔ اس کو چاہے سر حسین کہہ لیجئے چاہے قرآن کہہ لیجئے، اس لیے کہ کبھی نیزے پر سر نظر آتا ہے اور کبھی فراز نیزہ سے قرآن سنائی دیتا ہے۔ تو کبھی اس کو سر حسین سمجھیے، کبھی اس کو قرآن پاک سمجھیے۔ اور یہ محمد کی نواسیاں نہیں ہیں، یہ برہنہ پشت ناکوں پر قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قرآن پاک کی تفسیریں ہیں کہ جن کو ظلم و عدوان نے برہنہ پشت ناکوں پر طلب کیا۔ یہ محمد کی نواسیاں نہیں ہیں جو کربلا سے کوفے ہوتی ہوئی شام آ رہی۔ اللہ اللہ، یہ کون سا قافلہ تھا جو حق و صداقت کو زندہ کرنے نکلا تھا، جو دین کو بچانے نکلا تھا، جو شریعت کو حیات نو بخشنے نکلا تھا۔ ہماری جانیں فدا، ہم قربان، ہم نثار اس حق و صداقت کے قافلے پر جو کربلا سے کوفے آیا، اور کوفے میں جب چاروں طرف سے اہل کوفہ نے بازاروں میں ہجوم کیا تو ایک دفعہ کانپنے لگے لوگوں کے دل یہ سوچ کے کہ علی کے بولنے کی آواز کدھر سے آ رہی، اور اب جو دیکھا تو علی نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے، یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والخدع
اے کوفے والو، اے مکر و فریب کے پرستارو، تمہاری مثال اس زر و جواہر کے انبار کی ہے کہ جو اتنی گہرائی میں ہو جسے کوئی پا نہ سکے۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی ہے جو اپنا سوت کاٹیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو بلایا اور اپنے ہاتھوں قتل کر دیا۔ اے مکر کے پیکروں، تم نے سوچا بھی؟ یہ زینب تھی جو کوفے میں اہل کوفہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ دنیا میں آج تک کسی نہ کسی قیدی بیوی کو اس طرح نہ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اس دلیری سے ڈانٹ رہی ہے اور لوگوں کے سر جھکتے چلے جاتے ہیں، ندامت کی زردی چہرے پر بہتی چلی جاتی ہے، آنسوؤں کا سیلاب امنڈتا چلا جاتا ہے، احساس جرم سے گردنیں جھکتی چلی جاتی ہیں، اور زینب منزلیں گزارتی ہوئی شام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ زینب ہیں، فاتح شام زینب۔ دو جملے میرے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، مصائب سنتے وقت بھی، کسی تقریر کو سماعت فرماتے وقت بھی، اور میں بھی ہمیشہ اس کا قائل ہوں اور تقریر کے دوران بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں کہ آل محمد مظلوم سب سے بڑے تھے دنیا میں، آدم سے لے کے صبح قیامت تک ان کے جیسے مظلوم کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی مجبور نہیں تھے۔ مظلومی ایک الگ شے ہے، مجبوری ایک الگ شے۔ زینب مجبور نہیں تھی، بی بی ام کلثوم مجبور نہیں تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں حیدرآباد میں، سعید شہیدی، ان کے 4 مصرے میں آپ کو سنا دوں، اکثر مجھے یاد آتے ہیں کہ تھی مصلحتاً خاموش و حیراں زینب، ایسی بھی نہ تھی بے سر و ساما زینب، ہو سکتی تھی برباد یہ دنیا ساری، کر سکتی تھی بالوں کو پریشاں زینب۔ رحمت کی نواسی اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تو کائنات پر بجلیاں برس جاتی، لیکن زینب مقصد حسین سے واقف تھی۔ ایک مشن تھا جس کے تحت بھائی نے قربانی دی تھی، ایک مقصد تھا جس کے تحت حسین نے سر کٹایا تھا، ایک مقصد تھا جس کے تحت شہزادی زینب تشریف لائی تھی کوفے و شام، ایک مقصد تھا جس کے تحت سید سجاد نے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنی تھیں۔ اس مقصد کو واضح کرنے کے واسطے یہ سفر ضروری تھا، ورنہ کس کی ہمت تھی کہ زینب کو قیدی بنا لے؟ کس کی مجال تھی کہ جو سید سجاد کو ہتھکڑیاں پہنا دے؟ یہ دین خدا کی بات تھی، دربار کی آئینہ بندی ہے، بازار سجے ہیں، تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یزید کے سوا کوئی رسول کا قرابت دار نہیں ہے، بس یہی خاندان رسالت کی فرد ہیں اور کوئی نہیں۔ اور قافلہ آہستہ آہستہ شام کے حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ زینب، میں تعزیت دوں آپ کو آپ کے بھائی کی، تعزیت دوں آپ کو آپ کے بھرے گھر کی، تعزیت دوں آپ کو آپ کی بے ردائی کی، تعزیت دوں آپ کو آپ کے بھتیجے کی اسیری کی، یا بی بی آپ کو مبارکباد دوں کہ اگر علی شام نہیں آئے تو دوسرا علی شام کو فتح کرنے شام میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی علی کا پوتا علی شام کو فتح کرنے کے لیے شام میں داخل ہو رہا ہے۔ علی ابن الحسین قافلہ اہل بیت کے آگے آگے زنجیروں میں جکڑے ہوئے داخل ہوئے۔ ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے، اس کو غلط بتایا گیا تھا کہ کون لوگ آ رہے ہیں، اس کو صحیح معلوم نہ تھا کہ کس مرتبے کے لوگ ہیں۔
انہوں نے سید سجاد کو دیکھا، کہا اس خدا کا شکر جس نے تم کو ختم کیا، تم کو اس نوبت تک پہنچایا۔ ایسے موقع پر آدمی سر جھکا کے گزر جاتا ہے، لیکن مجبور سر جھکا کے گزرتا ہے۔ مختار کیسے سر جھکا کے گزرے؟ سید سجاد نے اس کو دیکھا، کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے، مگر تم لوگوں سے قرآن سے کیا مطلب ہے؟ کہا وہ مطلب تو بعد میں معلوم ہوگا، یہ بتاؤ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا کیوں نہیں؟ کہا انما یرید اللہ کی آیت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ تم سے کیا مطلب مگر اس سے؟ کہا قل لا اسألکم کی آیت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کب آتے ذی القربہ حقہ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ بالکل پڑھا ہے، مگر تم سے ان باتوں سے مطلب کیا؟ کہا یہ آیتیں ہمارے ہی لیے تو ہیں۔ سر سے پیر تک اس نے دوبارہ دیکھا، چہرے کی جلالت، رخ کا نور بے گناہی کی دلیل بن گیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ نام و نسب بیان کیا، پیروں پر گر گیا۔ فرزند رسول معاف کیجیے گا، پہچانتا نہیں تھا۔ ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے ہمیں غلط بتایا تھا، ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے۔ تبدیل ہو رہے ہیں لوگ، تبدیل ہو رہے ہیں لوگ، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ظالم نے قافلہ اہل بیت کو بڑی دیر دھوپ میں کھڑا رکھا محض توہین کے واسطے، بڑی دیر دربار کے باہر رو کے رکھا محض توہین کے واسطے۔ اور اب ایک مرتبہ جب دربار میں داخل ہوا قافلہ، کرسی نشینوں کا مجمع، زنجیروں کی جھنکار، قیدی محمد کی نواسیاں، نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں محمد کی نواسیاں قیدی بن کے ابو سفیان کے پوتے کے سامنے آ رہی۔ باطل خوش ہے کہ ہم نے بدر و احد کا انتقام لے لیا، باطل خوش ہے کہ علی کے بیٹے کربلا میں مار ڈالے گئے۔ اب کون ہے بولنے والا؟ اب کون ہے جواب دینے والا؟ قیدی لا کے سامنے کھڑے کیے گئے دربار میں۔ شمر نجیس جو کوفے سے لے کے شام تک قافلے کا سردار تھا، عمر سعد ملون کوفے میں رک گیا تھا، شمر لے کے آیا تھا قافلہ کوفے سے شام تک، کھڑا ہوا یزید کے سامنے اور کھڑے ہو کے ایک غلط اسٹیٹمنٹ دیا، خلاف واقع بیان دیا، جو بیان سچا ہونا چاہیے وہ نہیں دیا، جھوٹا بیان دیا۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کی جرأت و دلاوری کے متعلق غلط بیانی سے کام لیا۔ اور جیسے ہی شمر کا بیان تمام ہوا، ایک عجب آواز ابھری، سکلت کا سواکل ایھا الکذاب، ہل گیا دربار۔ سکلت کا سواکل ایھا الکذاب، ماتم کرنے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے ہو جھوٹے، ان السیف اخی الحسین لم یترک فی الکوفہ بیتا الا وفیہ باکن و باکیہ و ناہ و ناہیہ۔ میرے بھائی حسین کی تلوار نے کوفے میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں رونے والے اور رونے والیاں اور بکا کرنے والے اور بکا کرنے والیاں نہ ہو۔ تیرے پورے شہر میں سب ماتم بچھی ہوئی ہے، کیا بات کرتا ہے؟ اور دربار سے شور اٹھا، شمر صحیح بیان دے، صحیح بات بتا، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اور جھنجلایا وہ شقی، کہتا ہے صحیح تو یہ ہے کہ ہمیں جن سے لڑنا پڑا ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت ان پر آ پڑے۔ اے امیر، ان سے لڑکے آ رہے ہیں جنہوں نے زرہوں پر دل پہن لیے تھے۔ مجبور نہیں ہے زینب، بندے ہاتھوں سے مورخ کے قلم کو پلٹ دیں گی۔
یزید کے لیے یہ تماشا ناقابل برداشت تھا کہ قیدی اس کی فوج کے افسر کو اس طرح جھوٹا کہہ کے دربار میں ڈانٹے اور دشمن کی دربار میں اس کا فوجی تعریف کرے. یہ سراسر پالیسی کے خلاف باتیں ہوئیں. ہٹا دیا شمر کو، ہٹ جا. اور اب کہتا ہے زینب میری بات کا جواب دو. اس میں بڑی میں ہے، اس میری بات میں بڑا غرور ہے، شاہی ہے. یعنی وہ تو ایک چھوٹا آدمی ہے، اس کی بات نہیں، میری بات کا جواب دو. یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے نزاع کی. دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی. صلوات و سلام ہو سیدہ زینب پر، لاکھوں درود اور کروڑوں سلام صبح قیامت تک. یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ نے نبوت بھیجی ہے اپنی. یہاں کا بچہ بچہ منتخب کرتا ہے پروردگار. دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی. ابھی ابھی جواب چاہیے، مناظرے میں جواب ہفتے بھر بعد نہیں دیا جاتا ہے. اگر ابھی جواب نہیں آپ پاس تو گئے آپ. ابھی جواب چاہیے ورنہ کبھی نہیں. جو اصول مناظرہ کے خلاف ہے کہ جواب کل دیں گے، کل دیں گے، کہا ہو گئے آپ کام سے. جواب ابھی چاہیے. تخت پر سچ مچ کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کل اس کا نام داخل دشنام ہو جائے گا، لیکن آج تو ہے تو جواب ابھی چاہیے. سر حسین کٹا رکھا ہے، اہل بیت اسیر کھڑے ہیں. یزید سچ مچ کا بادشاہ بنا تخت پر بیٹھا ہے. اس وقت اس کی بادشاہت میں کسی کو شک نہیں ہے. آنے والے کل کی کسی کو خبر آج نہیں ہے. کہتا ہے دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی. جواب اسی منٹ میں چاہیے. قربان ہم جناب زینب پر. صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی بولی اور فصاحت و بلاغت بلائیں لینے لگی. شان خطابت قربان ہونے لگی. زبان و بیان کی ساری صلاحیتیں زینب کے پاؤں چومنے لگی. ایک دفعہ پلٹی، فرمایا سنو یزید، اور یہ نہ سمجھنا کہ میری جیسی خاتون تجھے جواب کے لائق سمجھتی ہے. ہائے ہائے، یہ میں کا جواب ہے خالی کہ میری بات کا جواب دو. یہ میری بات کا جواب دو کا جواب ہے. یہ نہ سمجھ لینا میرے جواب دینے سے کہ میرے جیسے مرتبے کی خاتون تیرے جیسے کمتر انسان کو جواب کے لائق سمجھتی ہے. تو اس قابل نہیں ہے کہ میں جواب دوں، لیکن وقت کی بات ہے جو جواب دینا پڑ رہا ہے. پہلے تو میں کو خاک میں ملایا، اب دوسرا ٹکڑا. تو نے میرے بھائی پر جو الزام رکھا کہ ان کے دل میں تمنا حکومت تھی، میرے بھائی کے دل میں کبھی تمنا حکومت نہ تھی، نہ وہ حکومت کے خواہش مند تھے. دوسری بات کی وضاحت، زیادہ وضاحت اس لیے نہیں فرمائی کہ تاریخ خود ہی ثابت کرتی ہے آگے بڑھ کے. یہ مسئلہ بہت وضاحت طلب نہیں، سب جان لیں گے. بات تو تیسری ہے جو نشتر ہے کہ دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی. بس جیسے ہی اس جملے کے جواب پائیں تو معلومات دنیا علم روشن ہو گئی. خدا کی قسم فرمایا اور رہ گیا تیرا یہ خیال ہو یزید، تیرا یہ کہنا کہ خدا نے تجھے حکومت دی، تو جھوٹا ہے، تو غلط فہمی میں ہے. تو جسے حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے. ارے قربان ہو جائیں جانے شہزادی زینب پر. ادھر ماضی روشن کر دیا، ادھر مستقبل روشن کر دیا. ادھر نمرود و فرعون و شداد کو جو ملا اس کے آگے صبح قیامت تک جس ظالم کو ملتا چلا جائے. زینب کے ایک جملے نے دونوں طرف روشنی ڈالی کہ حکومت نہ سمجھنا، ظالم کو مہلت ملتی ہے، اہل حق کو حکومت ملتی ہے. کیا تو جسے حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے.
خدا کی قسم ظالم تڑپنے لگا، لاجواب ہو گیا۔ بھرے دربار میں یہ رسوائی قابل دید تھی ظلم کی کہ علی کی بیٹی نے سر دربار اس طرح ڈانٹا کہ دربار دہل کے رہ گیا۔ یہ کون تھی؟ یہ وہ شہزادی تھی جس کو کھلے سر کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا۔ یہ وہ شہزادی تھی جو فاطمہ زہرا کی گودیوں کی پالی تھی۔ یہ وہ شہزادی تھی کہ جب دنیا میں آئی ہے تو رسول اللہ نے کلیجے سے لگا کے، میں ایک جملہ سنیے، میں ختم کر رہا ہوں مجلس۔ آپ کہیں گے کہاں کی بات کو کہاں پر لے جا کے ختم کر رہے ہو؟ میں کیا عرض کروں، مصائب پڑھتے وقت میرے ذہن میں نظم و ترتیب برقرار نہیں رہتا۔ بات کہاں کی ہے، ختم کہاں پر کر رہا ہوں؟ رسول خدا نے جب حسن پیدا ہوئے تو آ کے بچے کو پیار کیا، زبان چوسائی۔ جب حسین پیدا ہوئے تو آ کے بچوں کو پیار کیا، زبان چوسائی۔ جب زینب پیدا ہوئی تو اسی محبت سے آئے، ننھی نواسی کو گود میں لیا، لیکن پیار کر کے نہ جانے کیا ہوا کہ رونے لگے۔ جب لوگوں نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ خدا جانے زینب کے بندے ہاتھ دیکھ رہے تھے، خدا جانے زینب کا کھلا سر دیکھ رہے تھے، خدا جانے حسین کی میت پر زینب کا نوحہ دیکھ رہے تھے، خدا جانے علی اکبر کے لاشے میں شرکت دیکھ رہے تھے، خدا جانے دربار یزید میں داخلہ دیکھ رہے تھے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔